بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو بی2 چینل پہ خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو میڈیکل ابارشن کے بارے میں ہے، جو کہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ ایز اے ڈاکٹر جو ہے ہمارے پاس اس طرح کے بہت کیسز آتے ہیں۔ ایسے تو یہ گائنیکالوجی کا سبجیکٹ ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہوئے ہیں، تو میں اس ٹاپک پہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میڈیکل ابارشن کے بارے میں ہے۔ ویسے تو ابارشن کی کافی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن یہ میں اس ابارشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو میڈیکل ریزن ہوتی ہیں، جس میں ماں کو یا بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں ابارشن ٹرمینیٹ کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جو لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کائنڈلی اس ویڈیو کے جو کانٹینٹس ہیں، کسی مطلب جو میڈیسن وغیرہ میں آگے چل کے جو بتاؤں گا، اس کو کسی غلط مقصد کے تحت نہ یوز کریں، کیونکہ یہ جو ہے میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سارے کیسز دیکھے ہوئے ہیں، اور لوگ بہت لالچ بھی دیتے ہیں کہ یہ مطلب غلط کام کر کے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ غلطی ہوگی اور جو ہے اس کی ابارشن کروا دیں۔ تو میں نے تو ایسے کیسز کو تو لیتے ہی نہیں ہوں، اور پھر بہت زیادہ ڈسکریجمنٹ کے بعد ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو پھر آپ جو ہے کسی پہلے تو اسلامی اسکالر کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ لیں۔ تو میں ایسے کیسز کو اپنی جو پریکٹس میں لیے نہیں، حالانکہ بہت زیادہ لوگوں نے مجھے لالچ بھی دیا ہے، اور میں ایسے کافی جو کلینکس بزنسز کو جانتا ہوں جو شروع میں یہی کام کرتے رہے تھے، مطلب جو ہے لڑکیوں کے جو ناجائز جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کی وہ ابارشن کروا دیتے تھے، اور ان کو سے منہ مانگے پیسے لے لیتے تھے، اور وہ کئی سالوں تک یہی ان کا کاروبار رہا ہے، اور اب تو بڑے وہ جو ہے ملٹی ملینئر ہو کے بڑے وہ شرفا بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی میں کئی لوگوں کی اس طرح کی ہسٹری جانتا ہوں۔ بہرحال جو میرا جو ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے میڈیکل ابارشن، وہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میں اس ابارشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی ماں کو کمپلیکیشن ہو جائے، یا پھر لٹ سے کوئی انکمپلیٹ اگر ان کی ابارشن ہو جائے، تو جو ہے پھر جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، کیا پروسیجر یا کیا طریقے ہیں، کیا میڈیسن ہے جو ان کو دی جا سکتی ہیں، اور تاکہ ان کی جو ہے ابارشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو یہ میں میڈیکل ابارشن کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ چلیں آتے ہیں ابھی مین ٹاپک کی طرف۔ تو جو میڈیکل ابارشن ہے وہ ایک یہ سمجھنے کی ایک پروسیجر ہے کہ جو میڈیکیشن کو یوز کرتا ہے پریگنینسی کو اینڈ کرنے کے لیے، اور عام طور پہ جو میڈیکل ابارشن میں سرجری یا جو ہے نا انستھیزیا نہیں چاہیے ہوتا ہے، مطلب جو ہے نا یہ پروسیجر گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی میڈیکل آفس میں کلینک میں بھی ہو سکتا ہے، یا جو ہے مطلب پھر اس میں پھر یہ کہ اگر گھر پہ کسی نے یہ کرنا ہو پروسیجر، تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے وزٹ بھی کرنے پڑیں گے اپنی کنڈیشن بتانے کے لیے۔ اور یہ کافی ایک سیف پروسیجر ہے اور کافی افیکٹو بھی ہے، خاص طور پہ آپ پریگنینسی کی جو فرسٹ ٹرائیمسٹر ہوتا ہے اس کے دوران اگر یہ کر لی جائے۔ اور فرسٹ ٹرائیمسٹر جو ہے نا وہ پہلے 3 مہینے، اس میں بھی کچھ پیریڈ ہے جو میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ مطلب جتنی پریگنینسی کی جو ڈیوریشن ہے کم ہوگی تو یہ پروسیجر جو ہے نا افیکٹو ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ جو میڈیکل جو ابارشن ہے یہ بہت میجر ڈیسیجن ہوتا ہے، مطلب بہت بڑا ڈیسیجن ہے آپ کی زندگی کا، کہ اس میں ظاہر ہے انسان کے ایموشنز انوالو ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل اپسیٹ ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں ریزنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ ابارشن کی جا سکتی ہے۔ اس کے پھر قانونی پہلو بھی آتے ہیں، پھر ریلیجس پہلو بھی آتے ہیں۔ میں ان چیزوں کی ڈسکشن نہیں کر رہا، ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں اپنے میڈیکل ابارشن کے مطلب پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے اس پروسیجر میں کچھ رسک بھی ہو سکتے ہیں، سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ جو اس کی جو ریزن ہوتی ہیں وہ تو بہت زیادہ پرسنل ہو سکتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو میڈیکل ابارشن جو ہے نا وہ اگر آپ کی کوئی ارلی مس کیریج ہوگی، مس کیریج وہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ہے نا اسپونٹینیس ایک طرح کی جو ابارشن ہو جائے نیچرلی،
یعنی کہ خود سے ہی ابارشن ہو جائے سڈنلی، یا جو ہے آپ نیچرلی ابارشن، مطلب آپ خود اگر وہ کروائے نہیں ہیں تو وہ اس کو مس کیریج کہا جاتا ہے. تو اگر میڈیکلی کروائی جائے، لٹ سے انکمپلیٹ ہوئی ہے وہ ابارشن، تو میڈیکلی جب اس کو کمپلیٹ کرواتے ہیں تو اس کو پھر کمپلیٹ ابارشن کہتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو یہ کس وجہ سے کروائی جاتی ہے، کہ یہ ہے کہ جو مطلب کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہو جس میں ماں کی جان کو خطرہ ہو یا بچے کی کوئی کمپلیکیشن ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر یہ اس صورت میں کروائی جا سکتی ہے. اب اس کے پہلے تھوڑے سے میں آپ کو رسک بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو ہے میڈیکل ابارشن، جب مطلب مثال کے طور پہ ڈرگس وغیرہ ہم دیتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لیٹ سے کہ اگر ایک خاتون کو میڈیکل ابارشن ایڈوائز کی ہے، اس نے پراپر ڈوز نہیں لی ہے، یا لیٹ سے اس کی پریگننسی تھوڑی سی ایڈوانس ہو گئی ہے، تو وہ جو ہے وہ یہ ابارشن انکمپلیٹ ہی رہ سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سرجیکل ابارشن کروانی پڑتی ہے، مطلب آپریشن کے ذریعے. پھر یہ کہ اس میں ایک اور رسک یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انوانٹیڈ پریگننسی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کنٹینیو رہ سکتی ہے، کیونکہ اگر پروسیجر صحیح جو ہے نہیں، جو ہے اگر اس پہ مطلب پروسیجر اگر وہ اس میں کچھ مسٹیک ہو جاتی ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتا، تو پھر انوانٹیڈ پریگننسی مطلب وہ پریگننسی ظاہر کنٹینیو ہو سکتی ہے. اگر وہ جو ہے نا جو ہے اس کا رزلٹ مطلب ابارشن کا جو میڈیسن جو لٹ سے ڈاکٹر نے دی ہیں، اگر اس کا رزلٹ نہ صحیح آئے تو ظاہر وہ پریگننسی آگے کنٹینیو ہو سکتی ہے. انوانٹیڈ پریگننسی سے میری یہ مراد ہے کہ جو لٹ سے کہ جو آپ کی لائف تھریٹنگ جو مطلب میڈیکل کنڈیشن جو اس میں ہوں پریگننسی کا، وہ انوانٹیڈ پریگننسی، ناجائز پریگننسی والی میں بات نہیں کر رہا. کہ مطلب جو ہے نا کہ لیٹ سے کہ یہ پروسیجر ناکام ہو جائے تو وہ جو پریگننسی جو ہے نا وہ آگے کنٹینیو ہو سکتی ہے. اور پھر یہ کہ اس کے جو اس میڈیکل ابارشن میں یہ بھی رسک ہے کہ جو جب یہ میڈیسن کھلائی جاتی ہیں تو جو ہے یا لیٹ سے وجائنا روٹ سے دی جاتی ہیں، تو بہت زیادہ ہیوی اور دیر تک پرولونگ مطلب بلیڈنگ ہو سکتی ہے. پھر اس کا ایک اور رسک یہ ہے کہ جو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، اور آپ کے جو ہے معدہ مطلب پیٹ خراب ہو سکتا ہے اس جو میڈیکل ابارشن کی میڈیسن سے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب یہ جو ڈیسیژن جو ہے یہ آپ کا پرسنل ہے، یا لیٹ سے کہ آپ کی میڈیکل کنڈیشن ہے یا ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے، تو آپ کو اس پہ پورا مطلب شیور ہونا چاہیے، سرٹن ہونا چاہیے کہ آپ کے جو کس پروسیجر میں آپ جا رہے ہیں. تو پھر یہ کہ اس میں یہ کہ اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پریگننسی کو کنٹینیو کرنا، تو پھر یہ کہ اس میں آپ یہ بھی جان لیں کہ آپ کی پریگننسی کو جو ہے نا وہ رسک ہو سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی کمپلیکیشن ہے کہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کر دیا کہ آپ اس پریگننسی کو ٹرمینیٹ کروا لیں، تو اگر آپ پھر بھی اگر آپ لٹ سے وہ کنٹینیو کریں گی تو پھر وہ اس کا آپ کو جو ہے نا وہ رسک کمپلیکیشن کا بڑھ سکتا ہے. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ کہنے کا کہ اگر آپ نے میڈیسن لی ہیں اور پھر آپ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں، تو پھر یہ نا کہ آپ کے وہ کمپلیکیشن کا زیادہ رسک ہے. ظاہر ہے وہ ایک جو ہے اگر پلان ہے، ایک میڈیکل پلان ہے کہ لیٹ سے ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا یا آپ کو خود پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی پریگننسی کو رسک ہے اور وہ جو ہے پریگننسی آپ ٹرمینیٹ کروانا چاہ رہی ہیں، تو پھر یہ کہ اگر آپ میڈیسن لے کے پھر آپ کو خیال آ جائے کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ پھر آگے جا کے کمپلیکیشن کی باعث بن سکتی ہیں. تو اس میں ایک یہ چیز بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو میڈیکل ابارشن جو مطلب آپ کی جو ایک ریکمینڈ کی ہے ڈاکٹر نے، یا آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے فیوچر کمپلیکیشن ہونے کی وجہ سے، تو وہ جو ہے وہ آپشن میڈیکل ابارشن آپ کو کچھ کنڈیشن میں جو ہے نا وہ کام نہیں، آپ اس پہ عمل جو ہے نا درآمد نہیں کروا سکتے ہیں، یا اس کی جو ہے نا آگے جا کے خرابیاں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی پریگننسی جو ہے وہ اگر 9 ویک سے زیادہ ہے، مطلب 9 ویکس جو ویکس ہم اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کا جو لاسٹ پیریڈ ہوا تھا پریگننسی ہونے سے پہلے، اس کے جو سٹارٹ کے دن سے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر 9 ویک سے زیادہ ہے تو یہ جو ہے میڈیکل ابارشن ریکمینڈ نہیں کرتے عام طور پہ ڈاکٹر. اور اگر جو ہے پھر یہ کہ کچھ میڈیکل ابارشن میں ایون 7 ہفتے جو ہے نا کہ وہ ہے پریگننسی ہو، تو اس پہ بھی جو ہے نا وہ نہیں ریکمینڈ کی جاتی.
یا پھر لیٹ سے کہ آپ نے انٹرا یوٹرائن ڈیوائس IUD رکھی ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی یہ میڈیکل جو ابارشن نہیں ریکمینڈ ہوتی. یا پھر یہ ہے کہ اگر لیٹ سے ایک ٹاپک پریگنینسی آپ کا جو ڈائگنوز ہوئی ہے، یعنی یوٹرس کے باہر جو پریگنینسی ہوتی ہے وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے، تھوڑی ڈینجرس ہو سکتی ہے، تو وہ صورت میں بھی جو ہے نا میڈیکل ابارشن نہیں کرتے ہیں. یا پھر لیٹ سے کہ کوئی ماں کو ایسی کنڈیشن ہے جیسے کوئی اس کو بلڈ کا بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے، ان کی جو کوئی ہارٹ کی پرابلم ہے یا بلڈ ویسل کی پرابلم ہے، کوئی کڈنی یا لیور کا سویئر ڈیمیج ہوا ہے، یا پھیپھڑوں کی بیماری ہے، یا جو ہے لیٹ سے ان کو کوئی مرگی کے دورے پڑتے ہیں زیادہ. ویسے میری ایک مرگی پہ بھی ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس صورت میں یہ پھر میڈیکل ابارشن ریکمینڈ نہیں کی جا سکتی. یا لیٹ سے کسی ماں کو ایسی پرابلم ہے کہ جو ہے نا وہ اس کو بلڈ تھنر لے رہی ہیں جیسے ایسپرین وغیرہ، یا پھر کوئی اسٹیرائڈ میڈیکیشن لے رہی ہیں، تو پھر اس صورت میں بھی نا یہ میڈیکل ابارشن نہیں ریکمینڈ کی جاتی. یا پھر لیٹ سے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جو آپ بہت زیادہ دور علاقے میں ہیں اور آپ کو ایمرجنسی میں جانے کے لیے بہت زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، یا لیٹ سے آپ کو ایمرجنسی قریب اویلیبل نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتے. کیونکہ ظاہر ہے لیٹ سے کہ آپ نے اگر میڈیکل ابارشن کروا رہی ہیں تو وہ جو ہے نا اگر وہ ٹیبلٹس وغیرہ آپ لیں گی تو اس میں اگر زیادہ بلیڈنگ ہو گئی تو وہ رسک ہو سکتا ہے. یا پھر یہ کہ لیٹ سے کہ آپ کو کسی میڈیسن سے الرجی ہے، تب بھی جو ہے نا یہ ریکمینڈ نہیں کی جا سکتی. اور اگر لیٹ سے کہ جو میں نے ابھی کچھ کنڈیشن بتائی ہیں کہ اگر میڈیکل ابارشن نہیں کی جا سکتی، تو پھر اس پہ پھر یہ آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ آپ کو سرجیکل پروسیجر جو ہے نا، جس کو ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج یا سمپلی DNC کہتے ہیں، وہ جو ہے ان خواتین کے لیے یہ آپشن ہے کہ جو مطلب میڈیکل ابارشن جو میں نے کنڈیشن بتائی ہیں وہ میڈیکل ابارشن نہیں ان کی کروائی جا سکتی یا نہیں ہو سکتی، تو پھر جو ہے نا سرجیکل جو ہے نا آپشن بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہے، DNC جس کو کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں کچھ میں اور امپورٹنٹ چیزیں بتانا چاہوں گا. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو یہ جو امپورٹنٹ چیزیں میں اور جو بتانے لگا ہوں وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو آپ کا جو اس پروسیجر کے لیے جائیں گی، یا آپ کو لیٹ سے مس کیریج ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کیسے کرنا ہے. وہ جو آپ سے جب ڈاکٹر آپ کا وہ میڈیکل ہسٹری لے گا یا ایگزامن کرے گا، تو جو ہے نا وہ آپ کو وہ چیزیں کچھ بتائے گا جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. ایک تو ظاہر ہے آپ کی پراپر وہ میڈیکل ہسٹری اور اوور آل ہیلتھ کا ڈاکٹر جائزہ لے گا کہ آپ اس میڈیکل ابارشن کے لیے سوٹیبل بھی ہیں کہ نہیں ہیں. پھر وہ آپ کی پریگنینسی کو کنفرم کرے گا فزیکل ایگزام سے. الٹرا ساؤنڈ ایگزامینیشن الٹرا ساؤنڈ کر سکتا ہے تاکہ اس کی جو پریگنینسی کی ایگزیکٹ ڈیٹ پر پتہ چل جائے. اور پھر الٹرا ساؤنڈ میں یہ بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ پریگنینسی یوٹرس کے باہر تو نہیں ہے، یعنی ایکٹوپک پریگنینسی تو نہیں ہے. یا پھر یوٹرس میں جو ہے کوئی ٹیومر جیسے ایک مولار پریگنینسی ہوتی ہے وہ تو نہیں ڈیولپ ہو گیا. پھر یہ بلڈ اور یورین ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں، اور ڈاکٹر پھر آپ کو پورا پروسیجر کی ایکسپلینیشن کریں گے، اس کی سائیڈ افیکٹ اور پھر آپ کو جو ہے نا پاسبل جو رسک ہیں وہ یا کمپلیکیشن بھی بتائیں گے. یہ ڈاکٹرز کا فرض بنتا ہے. اور یہ میڈیکل ابارشن کوئی کرانا یہ جو بہت ایک سیریس ڈیسیجن ہوتا ہے، مطلب کیونکہ یہ بہت سیریس ڈیسیجن ہوتا ہے، تو آپ کو گھر والوں سے، اپنے پارٹنر سے، فیملی فرینڈ سے بات کر لینی چاہیے کہ اس میں آپ جو پروسیجر کروانا چاہے، تاکہ سب کے آپ مشورے لے لیں. ٹھیک ہے. اور آپ ڈاکٹر سے بالکل کھل کے ساری بات کریں، اسپریچول ایڈوائزر کوئی ہے اس سے بات کریں تاکہ جو کچھ آنسر آپ کو جو ہے مل سکیں. کیونکہ ظاہر ہے اس جو پروسیجر آپ کروائیں گی تو اس کا ایک پوری زندگی اس پہ آپ کا اس کا اثر رہ سکتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو ویسے اس میں کوئی لیگل اگر میڈیکل ابارشن آپ مطلب لیٹ سے مس کیریج کی وجہ سے آپ کا ہو جائے، لیٹ سے انکمپلیٹ ابارشن ہے، تو اس پہ کوئی لیگل کوئی پابندی نہیں عام طور پہ ہوتی ہے مختلف ملکوں میں کہ مطلب وہ نہ کریں. ظاہر انکمپلیٹ ابارشن اگر ہوگی ہے تو اس کو پھر کمپلیٹ میڈیکلی کرنا پڑتا ہے، تو اس پہ کوئی وہ ایسا لاز اپلائی نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ کسی غلط مقصد کے تحت ابارشن کروا رہی ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے، تو پھر ظاہر ہے اس پہ قانون بھی حرکت میں آئے گا. تو یہ جو ہے نا یہ آپ چیزیں ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ پروسیجر ہوتا کیسے ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ یہ جو میڈیکل ابارشن ہوتی ہے اس میں کوئی سرجری یا بیہوشی کی انستھیزیا یعنی ریکوائرڈ نہیں ہوتا.
اور میڈیکل کلینک میں یہ یا آفس میں سٹارٹ ہو سکتا ہے یہ پروسیجر. اور یہ ظاہر ہے میڈیکل ابارشن گھر پہ بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اس پہ آپ کو یہ خیال رکھنا پڑ سکتا ہے کہ آپ کا جو ایمرجنسی کیئر ہے، لیٹ سے کہ آپ وہ نزدیک ہے، ابھی خدا نخواستہ لیٹ سے کہ بلیڈنگ زیادہ ہو جائے، تاکہ مطلب آپ جو ہے نا آسانی سے ڈاکٹر کے پاس پہنچ سکیں. تو یہ تھوڑا سا اس میں رسک ہے گھر پہ پروسیجر کرنے کا. لیکن بہرحال یہ چونکہ پروسیجر کافی سیف ہے تو یہ گھر پہ بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس کی میں ڈرگز بتا دیتا ہوں. جو موسٹ کامنلی جو اس میں ڈرگ یوز ہوتی ہیں، اس میں ایک آتی ہے ڈرگ اورل مائفیپرسٹون، مائفپریکس کے نام سے آتی ہے، اور اورل میسوپروسٹول جو سائٹوٹیکس کے نام سے آتی ہے. یہ موسٹ کامنلی جو ہے نا مطلب یہ جو دو دوائیاں ہیں جو اورلی لیتے ہیں، یہ سب سے زیادہ یہ یوز ہوتی ہیں. اور عام طور پہ یہ جو 7 ویکس جو ہے نا ودن 7 ویکس، مطلب جیسے میں نے شروع میں بتایا نا کہ 9 ویکس سے اگر زیادہ ہو جائیں تو پھر تو ہم بالکل ریکمینڈ ہی نہیں کرتے نا، تو جو میڈیکل ابارشن ہوتی ہے. اور جو ساتھ یہ مطلب جو یہ اورل جو میں نے ڈرگز ابھی بتا رہا ہوں وہ بھی ودن 7 ویکس، مطلب فرسٹ ڈے جو آپ کا جو لاسٹ پیریڈ ہے اس کے اگر فرسٹ ڈے سے کیلکولیٹ کریں تو ودن 7 ویکس جو ہے نا یہ آپ پروسیجر کروا سکتی ہیں، مطلب جو آپ اگر آپ کے وہ ریکمینڈڈ ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ مائفیپرسٹون جو ڈرگ ہے وہ جو ہے نا آپ کو جو ہارمون ہے جو پریگننسی کو کنٹینیو رکھتا ہے وہ پروجسٹیرون، اس کو جو ہے نا وہ بلاک کر دیتی ہے جو ڈرگ. مطلب اس کا جو میکانزم آف ایکشن بتا رہا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو یوٹرس کی جو لائننگ ہے وہ بالکل تھن ہو جاتی ہے، اور وہ جو پھر جو ایمبریو ہے مطلب جو بچہ بن ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ اندر وہ سٹے نہیں کر سکتا، مطلب وہ امپلانٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کا جو ہے نا میکانزم آف ایکشن ہے. اب میں میسوپروسٹول کا جو کیا میکانزم ایکشن ہے وہ کیسے ایکٹ کرتی ہے تو وہ تھوڑی سی اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ یوٹرس کو کانٹریکٹ کرتی ہے اور جو ہے نا پھر جو بچہ اندر جو بن رہا ہوتا ہے جو ہے نا وہ اس کو ایکسپیل کر دیتی ہے تھرو وجائنا. اب جو ہے نا اگر یہ جو آپ میڈیکل جو ہے نا یہ والا جو آپ جو ہے نا یوز کرتی ہیں میڈیسن، تو وہ عام طور پہ مائفیپرسٹون جو ہے نا وہ جو ٹیبلٹ آپ ڈاکٹر اپنے آفس میں ہی آپ کو کھلا دیتے ہیں. یا پھر یہ کہ جب آپ گھر جاتی ہیں تو پھر وہ آپ جو اورل جو میسوپروسٹول ہے وہ بھی آپ کھا سکتی ہیں اس سے جو ہے نا کچھ گھنٹوں بعد یا ایک دو دنوں کے بعد. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی. یعنی یہ کہ عام طور پہ جب ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں اور آپ کو میڈیکل ریکمینڈ ہوگی ہے کہ میڈیکل ابارشن آپ کروا سکتی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ مائفیپرسٹون جو ہے نا ٹیبلٹ وہ جو ہے وہ آپ کو کھلا سکتے ہیں ڈاکٹر کلینک میں. پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آپ جب گھر جا کے نا جو اورل جو میسوپروسٹول ٹیبلٹ ہے وہ کچھ گھنٹے بعد آپ جو ہے نا کھا لیں. پھر یہ کہ عام طور پہ پھر اس صورتحال میں جو آپ کو ڈاکٹر جو ہے نا عام طور پہ 1 ہفتے کے بعد آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا، تاکہ آپ مطلب جو ہے یہ اس پہ بات پہ یہ پورا ایک طرح کا وہ تسلی ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ ابارشن جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور یہ جو میں جو پروسیجر بتا رہا ہوں نا، یہ جو مائفیپرسٹون اور جو میسوپروسٹول یہ جو 2 ڈرگز ہیں، یہ جو ہے امریکہ نے کہ جو FDA جو سب سے بڑا جو ہیلتھ کا جو اپروو کرتا ہے جو دوائیوں کو، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو FDA، اس سے یہ پروسیجر جو ہے نا یہ اپرووڈ ہے. اب ایک دوسرا جو ہے وہ بھی ایک جو طریقہ ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ڈرگ سیم ہی ہے، لیکن اس میں جو مطلب جو مائفیپرسٹون ہے وہ اورلی لینی ہے، لیکن جو آپ نے جو میسوپروسٹول ہے وہ تھرو ادر ویز بھی لے سکتے ہیں. مطلب وہ بکر روٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ جو میسوپروسٹول ہے وہ جو ہے آپ کی جو ٹیتھ اور جو چیک کے درمیان رکھی جا سکتی ہے، یا دوسرا ایک روٹ ہے سب لنگوئل روٹ کہتے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ زبان کے نیچے رکھی جا سکتی ہے، یا پھر وجینل ٹیبلٹس بھی آتی ہیں تو وہاں پہ بھی رکھی جا سکتی ہے. یعنی مائفیپرسٹون آپ نے اورلی لینی ہے، اور جو میسوپروسٹول ہے اس کے جو اور روٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ اس طرح. اس میں یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جو میسوپروسٹول اگر آپ کو وجینل بکل یا جو سب لنگوئل روٹ مطلب زبان کے نیچے رکھ کے یا چیک کے جو اور دانتوں کے درمیان رکھ کے، تو اس میں پھر اس کے سائیڈ افیکٹ کم ہوتے ہیں، تو اس میں اس کی جو ہے نا یہ زیادہ افیکٹو بھی پروسیجر ہو سکتا ہے. اور یہ جو میڈیکیشن ہے یہ جو میں نے بتائی ہیں یہ جو نا ودن 9 ویکس آف پریگننسی لی جا سکتی ہیں. یعنی کہ آپ کا جو لاسٹ پیریڈ کے فرسٹ ڈے سے کیلکولیٹ کریں تو 9 ویکس کے اندر یہ والی جو میڈیسن جو ہے نا یہ لی جا سکتی. یعنی کہ میڈیسن وہی ہیں، لیکن جو ہے
جو میسوپروسٹول کا جو روٹ ہیں دینے کا روٹ ہیں وہ اور مطلب اس میں جو ہے آلٹرنیٹیو روٹس اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اس میں ایک تیسرا بھی جو ہے ڈرگز کا جو ایک گروپ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عام طور پہ اتنا یوز نہیں ہوتا، لیکن اس صورت میں لیٹ سے کہ اگر آپ کو میڈیکل جو ہے ریکمینڈ کی گئی ہے، اگر لیٹ سے کہ آپ کو ٹاپک پریگنینسی ہے یعنی آؤٹ سائڈ آف یوٹرس پریگنینسی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈرگ آتی ہے میتھوٹریکسیٹ جو ہے نا ڈرگ آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وجائنل میسوپروسٹول دی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ کہ یہ ود ان 7 ویکس آپ جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں، مطلب فرسٹ ڈے جو لاسٹ پیریڈ کا فرسٹ ڈے سے کیلکولیٹ کر کے 7 ویک کے اندر۔ اور یہ جو میتھوٹریکسیٹ ہے نا وہ 1 مہینہ لگاتی ہے ابارشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور یہ میتھوٹریکسول جو ہے نا عام طور پہ جو ہے نا اس کو انجیکشن کی صورت میں یا وجائنلی دی جا سکتی ہے، اور پھر میسوپروسٹول ہے اس کے بعد وہ جو ہے نا گھر پہ بعد میں دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ جو ہے نا نارمل جو طریقہ اس طرح کا الیکٹیو یا انوانٹیڈ پریگنینسی کے لیے یہ نہیں ہے، مطلب اس صورت میں یہ ہے نا کہ ایکٹاپک پریگنینسی کے لیے یہ طریقہ جو ہے میڈیکل اتھارٹیز ریکمینڈ کرتی ہیں۔ پھر ایک چوتھی آپشن بھی ہے کہ صرف جو ہے نا جو میسوپروسٹول آپ کو وجائنل روٹ سے دی جائے، تو وہ جو ہے نا اگر 9 ویکس کے سے جو مطلب پریگنینسی کے 9 ویکس سے کے اندر استعمال کی جائے تو یہ جو ہے نا اس سے ہو سکتی ہے ابارشن، لیکن یہ کہ یہ جو وجائنل میسوپروسٹول ہے وہ اگر اکیلی دی جائے تو اتنی زیادہ افیکٹیو نہیں ہوتی، جیسے جو میں نے پہلے جو دو ڈرگز کا وہ جو بتائی ہے جو ٹریٹمنٹ آپشن وہ زیادہ افیکٹیو ہے صرف میسوپروسٹول اکیلی دینے سے زیادہ وہ 2 ڈرگ کا کمبینیشن زیادہ افیکٹیو ہے۔ اب اس میں یہ ظاہر ہے آپ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ جو میڈیکیشن جو میں نے بتائی ہیں جو میڈیکل ابارشن میں یوز ہوتی ہیں تو وہ اس سے وجائنل بلیڈنگ ہوتی ہے اور پھر ابڈومینل کریمپنگ ہو سکتی ہے، مطلب پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، پھر یہ ہے کہ اس سے تھوڑا بہت متلی بھی آ سکتی ہے، الٹی بھی آ سکتی ہے، بخار بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، سردی بھی لگ سکتی ہے، لوز موشن یا ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ کچھ اور میڈیسن بھی ڈاکٹر آپ کو دے سکتے ہیں کہ اگر مطلب میڈیکل ابارشن جب آپ کر رہی ہیں تو اس کے دوران جو ہے نا وہ اگر لیٹ سے پین کی صورت کے لیے پین کی کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اور میڈیسن بھی دے جا سکتی ہیں، کچھ اینٹی بایوٹک بھی کبھی کبھی ریکمینڈ ہو جاتی ہیں، لیکن عام طور پہ انفیکشن اس میڈیکل ابارشن میں بہت ریئر چانس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ آپ کے جو ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ کو بتائے گا کہ جو ہے نا آپ کو کتنا زیادہ پین ہو سکتا ہے اور بلیڈنگ کتنی آپ کو ہو سکتی ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کی جو پریگنینسی کے جو کتنے ویکس ہوئے ہیں۔ تو عام طور پہ یہ جو ہوم پہ میڈیکل ابارشن یہ ریکمینڈ کی جاتی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اتنے بہت کوئی ریسٹ کی ضرورت نہیں آتی ہے، لیکن ظاہر آپ کی روٹین ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور پھر یہ کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ سینیٹری پیڈز جو ہے نا اس کی ابزاربنٹ سینیٹری پیڈز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ظاہر بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے۔ پھر یہ کہ آپ کو یہ جو میں نے شروع میں بھی بولا ہے کہ آپ کو یہ بہت ضروری خیال رکھنا ہے کہ لیٹ سے کہ میڈیکل ابارشن آپ گھر پہ کر رہی ہیں تو آپ کو جو ایمرجنسی ایکسیس ہے، مطلب آپ کوشش کریں کہ آپ جو جہاں پہ بھی آپ وہ کر رہی ہیں ڈاکٹر آپ کے جو ہے نا قریب بھی موجود ہو، تاکہ خدا نخواستہ اگر لیٹ سے ہیوی بلیڈنگ ہو جائے تاکہ آپ فوری طور پہ پہنچ سکیں۔ تو یہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس چیز کا۔ اب اس میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر جب یہ پروسیجر آپ کر رہی ہیں تو اس کے پروسیجر کے بعد جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ صورت میں آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی ہیوی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے آپ جو ہے نا وہ ایک طرح کی ایمرجنسی کی صورتحال ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، یعنی کہ اگر 2 یا اس سے زیادہ 1 گھنٹے میں پیڈ اگر وہ سوک ہو جائیں، مطلب بلڈ اس میں آ جائے اور لگاتار 2 گھنٹے تک، تو پھر آپ کو یہ سمجھیں کہ ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور یا پھر اگر لیٹ سے آپ کو شدید درد ہو جائے، بیک پین ہو جائے، ایبڈومینل پین زیادہ ہو جائے، اور اگر آپ کو لیٹ سے بخار ہو جاتا ہے جو 24 گھنٹے سے زیادہ رہتا ہے، تو پھر بھی آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یا آپ کو جو اس میں ویجینل ڈسچارج آ سکتا ہے جو نا بہت بالکل اس کی بدبودار فاؤل اسمیلنگ جو ڈسچارج آ سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ پھر میڈیکل ابارشن کے بعد بھی جو ہے نا آپ کو فالو اپ وزٹ کرنا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کی ہیلنگ وغیرہ ٹھیک ہو رہی ہے اور آپ کی جو یوٹرس کا جو سائز ہے وہ ٹھیک ہے،
اور یہ بھی پتہ چلے تاکہ بلیڈنگ جو ہے نا اگر آپ کی ابھی تک ہو رہی ہے یا جو ہے نا رک گئی ہے یا کوئی انفیکشن کے سائن تو نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ کہ انفیکشن کو بچانے کے لیے آپ کو یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا انٹرکورس جو ہے نا وہ کم از کم 2 ہفتے یا آپ نے وہ نہیں کرنا، اور ٹیمپون بھی جو ہے نا مطلب ابارشن کے بعد 2 ہفتے کے بعد تک وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس میں پھر یہ بھی کہ جب اگر لیٹ سے کہ ڈاکٹر کو شک ہو تو کہ وہ آپ کی ابارشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کر سکتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کتنی ابھی رہتے، کچھ ایسے پارٹس رہتے تو نہیں ہیں۔ اور اگر لیٹ سے کہ ایسی صورت حال پیدا ہوگی ہے کہ ابھی تک وہ ابارشن کمپلیٹ نہیں ہے، تو پھر ڈاکٹر آپ کو سرجیکل ابارشن جو میں نے پہلے بتایا کہ ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج جو DNC بھی ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ اگر لیٹ سے وہ پوری نہیں ہوئی۔ پھر یہ کہ میڈیکل ابارشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو ریلیف بھی ہو سکتا ہے، ریلیف مل سکتا ہے، آپ کو سینسیشن آف لاس اور جو آپ کو اداسی کی اور گلٹ کی فیلنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فیلنگ جو ہے نارمل ہیں، اور جو ہے اس کے لیے آپ جو ہے نا اگر اس طرح کی فیلنگ زیادہ ہو رہی ہیں تو آپ کو جو ہے نا کوئی کاؤنسلنگ وغیرہ کر سکتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس میں ایک چیز یہ خیال رکھنی کہ آپ نے جو ہے نا کیونکہ اگر لیٹ سے کہ بعد میں انٹرکورس ہو تو پھر اوولیشن جو ہے نا 2 ہفتے کے اندر جو ہے میڈیکل ابارشن کے 2 ہفتے بعد اوولیشن ہو سکتی ہے، اور مطلب ایک اور پریگننسی سٹارٹ کر سکتی ہے ایون بیفور کہ آپ کا پیریڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے۔ تو پھر یہ کہ اگر لیٹ سے کہ آپ تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہیں یا جو ہے نا آپ ڈاکٹر سے بات کر لیں کہ کانٹراسیپشن کے متعلق مطلب جو ہے نا کہ آپ پروسیجر کے بعد وہ کانٹراسیپشن تاکہ لے سکیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اوولیشن ہے کہ وہ جو ہے نا ابارشن کے 2 ہفتے بعد بھی اگر وہ انٹرکورس جاری رہے تو وہ ہو سکتی ہے 2 ہفتے تک، 2 ہفتے کے اندر مطلب ابارشن کے بعد۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بظاہر ہے پریگننسی پہلے آپ کو نیکسٹ پیریڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے پریگننسی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر جب یہ کمپلیٹ آپ ابارشن کروا رہی ہیں میڈیکل ابارشن، تو پھر آپ ڈاکٹر سے یہ مشورہ لے سکتی ہیں کہ کنٹراسیپٹیو کیا یوز کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری جو ویڈیو تھی اس بارے میں میڈیکل ابارشن کے بارے میں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویسے تو یہ گائنیکالوجی کا ٹاپک ہے، لیکن چونکہ میں نے ایسے کیسز بہت زیادہ دیکھے ہوئے ہیں، اور مطلب کبھی پھر ہم گائنیکالوجسٹ کو ریفر بھی کرنا پڑتا ہے اگر لڑ سے کوئی کمپلیکیٹڈ کیس ہو، تو یہ جو ہے اس وجہ سے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ جو ہے نا ویڈیو آپ کی معلومات کے لیے بنائی جائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کر دیا کریں، اور پھر یہ کہ آپ سوشل میڈیا ٹویٹر فیس بک پہ ویڈیو شیئر کر دیا کریں تاکہ جانا کہ دوسرے لوگوں کو بھی آگاہی حاصل ہو اور جو ہے ان کے علم میں اضافہ ہو۔ اور یہ کیونکہ میرا جو بیسیکلی جو حب طبیبی چینل ہے وہ ایک خدمت خلق کے لیے چینل ہے کہ جو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے مختلف بیماریوں کے بارے میں اگر آپ کو خود سے پہلے سے اگر کیونکہ میں نے جن کنٹریز میں کام کیا تھا وہاں پہ میڈیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے، تو اگر پیشنٹ کو خود کچھ چیزوں کا میڈیکل نالج ہو تو کافی کمپلیکیشن ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔